بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہم لوگ ایٹیٹیوڈز کی بات کر رہے تھے پچھلے لیکچرز میں۔ آج ہمارا فوکس آتا ہے کہ ہماری خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یعنی آپ کی اپنی فیملی کے اندر ہماری زندگی، اپنا ایٹیٹیوڈ کیسا ہمیں اچھا کرنا چاہیے۔ اگر کر لیا دیٹس گڈ، اور نہیں کیا تو کر لیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارا فوکس یہ سماجی پہلو پہ ہمارا فوکس ہے، اور ہم نے انسانی حقوق، غیر مسلموں کے ساتھ تعلق، انسانی طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، تو اب ہمارا فوکس خاندانی زندگی پہ آ گیا۔ برین سٹارمنگ میں وہی کوشچن ہم عرض کر دیتے ہیں، آپ خود اپنے اپنے لیے نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو تو آپ کے جذبہ کیسا ہوگا؟ لیکچر کی روشنی میں آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ جناب یہ آپ کا یہ جذبہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ جب آپ خود سوچ لیں، کیا آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے معاملے میں انصاف سے کام لیتے ہیں؟ کہیں کسی کو کسی پر ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اگر دیتے ہیں تو ٹھیک کر لیں، سب بچوں کا ایٹیٹیوڈ برابر ہو۔ اچھا، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو پھر میرا کوشچن ویلڈ اس طرح بن جائے گا، آپ بھائی بہنوں کا کر لیں اس کو۔ اچھا، بھائی بہن بھی نہ ہو تو اپنے کزنس، کولیگز، ان کے ساتھ یہ کر لیں اسی کو۔ اب ہمارا سوال ہے کہ ہمارے یہاں ہر خاندان میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو خاندانی جھگڑوں کی 5 بنیادی ریزنز کیا ہے، یہ اب آپ نوٹ کر لیں۔ اس ریزن سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کم از کم اپنی فیملی کو بڑا اچھا ڈیولپ کر سکیں گے۔ چوتھا سوال ہے، فرض کیجئے کہ آپ شوہر ہیں اور آپ کی بیوی اور ماں میں ساس بہو کی روایتی چپکلش موجود ہے، جس میں دونوں جانب سے کچھ زیادتی پائی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ اچھا، اگر اس کو آپ دیکھیں، یہ صرف خواتین کا ہی نہیں چلتا بلکہ مردوں کا یہ چلتا ہے، وہاں ان کا یہ اسی قسم کی چپکلش چلتی ہے اپنی کمپنی کے اندر۔ آپ کا اپنے کولیگز کی آپ ٹانگ جو ہے نا، وہاں سے آپ کھینچ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس طرح سے ذرا ہمیں پروموشن ملے، اس کو نہ ملے۔ تو ساس بہو میں بھی یہی ہوتا رہا تھا اور کچھ نہیں۔ 5واں سوال ہے کہ خود کو ایک ساس کے مقام پر رکھتے ہوئے، یہ خواتین کے لیے سوال ہے، آپ فرض کریں آپ ساس ہیں اور آپ کے اکلوتے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ اپنی بہو کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے؟ یہ اب آپ خود نوٹ کر۔ اب اگلا کوشچن آئے گا کہ بچوں کی انٹرنیٹ کی منفی اثرات سے پاک رکھنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ، کوئی 3 تجاویز آپ بیان کریں کہ جس طرح سے آپ بچوں کی جو انٹرنیٹ میں منفی اثرات ہیں اس سے بچا لیں۔ نیٹ ورکنگ کو دین کے بنیاد پر بننے والے تعلقات پر کیسے کرنا چاہیے؟ اب نیٹ ورکنگ ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے نا، فیس بک میں بھی، پھر کچھ اور ویب سائٹس میں بھی، کچھ پرسنلی بھی ہم جا کے مل رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں خود صلاحیت دی ہوئی ہر انسان کو، تو وہیں سے آپ خود بڑی اچھی اپنے ذہن سے خود آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ میرے لیکچر کے ساتھ میچ کر لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کوئی چیز ہوگی آپ کے یہاں پہ مس، جو میں نے لیکچر میں نہیں کی، اور ہو سکتا ہے میں نے مس کیا ہو لیکن آپ نے نوٹ کر لیا ہو۔ پلیز وہ ای میل آپ کر دیجیے گا، میں بھی ایڈ کر لوں گا۔ پھر یہ بھی کوشچن ہے، کیا نیٹ ورکنگ دعوت دین کا ذریعہ ہے؟ اگر ہے تو کیسے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ کہ یہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے کوئی دین کی میسج پہنچا سکتے ہیں؟ اس پہ ذرا سوچ لیں۔ آئیے جناب ہم ڈیٹیل سے آتے ہیں اور سٹارٹ ہم وہی، اب دیکھیے کہ ہم قرآن مجید کے لحاظ سے ہی اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم
ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. یہ جو چاہیں، کہیں حقیقت یہی ہے کہ زمین اور آسمانوں کی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد بھی رکھتا ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جناب یہ بیٹا بیٹی یہ ہمارا بس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے خود جس کو دینا ہو بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، یا مکس بھی کرتا ہے یا کبھی نہیں بھی کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہوتا ہے. اب چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر لیں آگے کہ نہیں جی ہمیں تو یہ بیٹا چاہیے، تو کر لیں، پھر کامیاب نہیں ہوں گے. یا اگر بیٹی چاہیے تب بھی لڑائی کر لیں، تب بھی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرد کی بھی 2 بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، کھلائے پلائے اور دینی آداب سکھائے، جب تک وہ بیٹیاں اس کے ساتھ رہیں یا وہ مرد ان بیٹیوں کے ساتھ رہے، حسن سلوک میں کمی نہ آنے دے، تو یہ بیٹیاں اسے ضرور جنت میں داخل کروائیں گی. تو آپ یہ دیکھیے اسی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اگر بیٹیاں دے دیں تو ہم بیٹیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اچھا کریں اور ان کی ایک ایجوکیشن اچھی کر لیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہی بیٹیاں آپ کو جنت میں پہنچا دیں گی. اب ٹھیک ہے بیٹیاں بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ میں بیٹیاں دے رہا ہے تو پھر اسی سے ہی ہماری ایٹیٹیوڈ اچھا بنتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں جو غلط رویے ہوتے ہیں، یہ ایگزامپل کے طور پہ کچھ عرض کر رہا ہوں، کمپلیٹ نہیں ہے. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آمدنی کی وجہ سے بیٹوں پر ترجیح دیتے رہے ہیں لوگ کہ نہیں جناب یہ بیٹا زیادہ ہو، اور وہ اس لیے کہ اصل میں وہاں سے بڑی آمدنی آتی ہے. شخصی آزادی کو روکتے رہے اور تحفظ کی بنیاد پر بیٹیوں پہ بڑا کنٹرول رہا پورے ہمارے کلچر میں کہ وہ تو جی گھر سے بغیر اجازت کے نکل نہیں سکتی ہیں اور بڑی ان پہ لگتی رہی ہے. بیٹی کی وجہ سے ماں کو حقیر سمجھنا کہ اگر زیادہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ماں کو بڑی بے عزت کر دینا، ہو اس نے تو بیٹی پیدا کر دی، یہ اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن سائنٹیفکلی تو پتہ چل گیا کہ جناب یہ جو سپرم ہوتے ہیں یہ باپ اور ماں دونوں کے آ کے مکس ہو کے ملتے ہیں، اور باپ ہی کی طرف سے جو آتے ہیں تو اصل فرق وہاں پہ آتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. نسل چلنے کا قصور ایک تصور یہ تھا کہ جناب بیٹے سے ہی ہماری نسل چلتی، تو اس پہ فوکس رہا ہے. عزت کا تصور میں بیٹیوں پر ظلم اور یہاں تک کہ وراثت بھی ادا نہیں کرتے رہے کہ نہیں جی ان کی تو شادی ہوگی یا چلی گئی تو اب ہماری وہ جو وراثت ہے اس کا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جناب یہ تو ہماری جو قبیلہ یا ہماری فیملی ہے اس پہ فائنینشلی ہم کمزور ہو جائیں گے. تو لوگ اس وجہ سے یہ حرکتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اس کو کہ جناب وراثت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو پھر جہنم کے لیے تیار ہو جائے.